بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے ایک نئے ولاگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جناب افطار ہو چکا ہے اور چائے کی تیاری ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ کچھ اور کوکنگ بھی چل رہی ہے۔ سحری کے لیے میں بنانے لگی تھی کچھ پالک چکن وغیرہ، تو سوچا کیوں نہ ولاگ بھی آپ کے لیے تیار کیا جائے۔ اور میری وہ تمام بہنیں جنہیں آئرن ڈیفیشنسی ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے آج کے ولاگ میں میں بتاؤں گی۔ اور آج کیونکہ فرائیڈے تھا اور میں نے بہت کچھ اسپیشل بنایا تھا، یعنی کہ میں نے کافی ساری چیزیں اکٹھی بنا لی تھی۔ سموسے تھے، رول تھے، پکوڑے تھے۔ پکوڑے دو طرح کے تھے، پالک کے الگ تھے، آلو اور شملہ مرچ کے الگ تھے۔ اس کے علاوہ دہی بلے تھے، کھجوریں تھی اور لیمو پانی تھا۔ اس کے علاوہ رات میں بھی ڈنر کی تیاری کی گئی تھی کہ بھائی تھوڑا سا بچوں کے لیے اسپیشلی فرائیڈے کو بتایا جائے کہ جی فرائیڈے کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو آئرن ڈیفیشنسی کا یہ ہے کہ اگر آپ مینٹین رکھنا چاہتی ہیں اپنے آئرن کو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ آئرن سے بھرپور فروٹس کھائیں۔ لیکن کیونکہ مجھے بہت زیادہ آئرن ڈیفیشنسی ہو گئی تھی پچھلے دنوں اپنی کیئر نہ کرنے کی وجہ سے، تو مجھے لگوانی پڑی آئرن کی ڈرپ۔ اور آپ نے کسی مستند اچھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے اور پھر وہ جو آپ کو ریکمنڈ کریں گے آپ نے وہ ڈرپ وہاں جا کر ہاسپٹل میں یا ڈاکٹر کی موجودگی میں لگوا لینی ہے ان کے کلینک پر۔ مجھے لگی تھی وینوفر، اور اس میں پاکستان میں بھی لوکل برانڈز بھی ہیں جو کہ سستے بھی مل جاتے ہیں، لیکن اس کے 2 انجیکشن لگے ہیں، تقریباً 1650 روپے کے 2 انجیکشنز تھے، اور جو اس کے ساتھ ڈرپ ملتی ہے وہ الگ، تو کل ملا کے 2500-3000 ہزار روپے کا آپ کا خرچہ ہوگا۔ لیکن ایک ڈرپ لگنے سے آپ کا 1% بلڈ جو ہے بڑھ جائے گا۔ تو وہ تمام میری بہنیں جو کہ 10% سے نیچے بلڈ ہے اور ان کو بہت زیادہ ویکنس ہوتی ہے، سانس پھولتا ہے یا کوئی بھی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، جسم میں درد وغیرہ رہتا ہے، پیریڈز میں پین زیادہ ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ لازمی آئرن کی ڈرپ لگوائیں، اپنے بلڈ لیول کو 10% سے اوپر لے کے آئیں، اور اس کے بعد بلڈ کو مینٹین رکھنے کے لیے، آئرن کو مینٹین رکھنے کے لیے انار کا، کھجوروں کا، سیب کا، پالک کا، بینگن کا اور چقندر کا خاص طور پر استعمال اپنی ڈائٹ میں شامل کریں۔ ڈیلی بیسس پہ ایک نہ ایک چیز کو اپنی غذا میں ضرور شامل کریں۔ ریڈ میٹ کو اور کلیجی کو، بکرے یا بیل کی کلیجی کو استعمال کریں۔ تو یہ تو تھا ہیلتھ کے حوالے سے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، اور آج کا لیسن ہے سورہ انعام کے بارے میں، جس میں 165 یعنی 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں، اور یہ سورہ پارہ نمبر 7 اور 8 میں موجود ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے کہ وہی خالق و مالک ہے، قادر مطلق ہے، ہر شے پہ قادر ہے، وہ ہر ظاہر و پوشیدہ کا جاننے والا ہے۔ اسی نے روشنی اور اندھیرے پیدا فرمائے ہیں، انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور ایک مقررہ وقت تک یہ دنیا میں رہیں گے، اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی کوئی نشانی آتی ہے تو کافر اس سے منہ پھیر کر اسے جھٹلا دیتے ہیں، حق کو مانتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے بھی بہت سی ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے معبود ہونے کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، تو ان کو کیسا کیسا عذاب ہوا۔ ان کے گناہوں کے سبب وہ سب ہلاک ہو گئے، اور کافروں نے قرآن کو جادو اور من گھڑت کہانی بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور کہا کہ کوئی فرشتہ یہ کتاب کیوں نہیں لایا، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی یہ کافر اور رسولوں کے ساتھ اسی طرح کر چکے ہیں، تو وہ جو ہنستے ہیں ان کی ہنسی ان کے لیے عذاب بنے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ کتنی قومیں اللہ کو جھٹلا کر عذاب کا شکار ہوئی ہیں، اور فرما دو کہ زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، وہ تمہیں روز محشر تک مہلت دیے ہوئے ہے، اور اسی دن تم سب جمع کیے جاؤ گے اور اپنے اپنے اعمال کا ضرور پورا پورا بدل پاؤ گے۔ اور جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اس کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، تو ایسے ظالم کبھی فلاح نہ پائیں گے۔ اور جب کافروں سے ان کے خداؤں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ خود کو آگ کے عذاب میں گھرا پائیں گے اور کہیں گے کہ کاش کسی طرح ہم دنیا میں واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں، مگر اس وقت کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہ دے گا۔
اور دنیا کی زندگی محض کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے مومنین کو آخرت کی فکر کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ کافر تو نیرے اندھے، گونگے اور بہرے ہیں جو اللہ کی آیات سے منہ موڑتے ہیں۔ رسول تو اللہ کا ڈر سنانے اور جنت کی خوشی سنانے والے ہیں، تو جو ان پر ایمان لائے اور حکم ربی کو مانے تو اللہ کے ہاں ان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے آگے اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی علم غیب رکھتا ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کے فرشتے روح قبض کرتے ہیں۔ تو جو لوگ قیامت کی جلدی کرنے والے ہیں تو وہ کیا اس کے عذاب کے لیے تیار ہیں؟ اور دن اور رات اس کی تسبیح کرنے والے، اس کی رضا چاہنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور جنہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں رکھے تو قرآن سے انہیں نصیحت دو کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پر پکڑی نہ جائے۔ یہاں ہمیں علم دین سیکھ کر سکھانا فرض سمجھایا گیا ہے، اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا بھی، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو نماز قائم کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب انہوں نے اپنے سرپرست آزر سے کہا کہ میں تمہاری قوم اور تمہیں کھلی گمراہی میں پاتا ہوں، حضرت ابراہیم نے ایک تارے کو دیکھا رات میں تو اسے خدا سمجھے، پھر جب وہ ڈوب گیا تو مایوس ہوئے، پھر چاند کو خدا سمجھا کہ وہ اس سے بڑا ہے، اور صبح ہونے پر پھر مایوسی ہوئی، پھر سورج کو دیکھا کہ وہ سب سے بڑا ہے تو اس کو خدا سمجھے، مگر جب شام ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیزار ہوں ان سب باتوں سے، بے شک میرا رب بڑا عظیم ہے، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی گمراہوں میں سے ہوتا۔ اور اللہ نے انہیں اپنی نشانیاں دکھائی تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔ یہاں انسان کو غور و فکر اور تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ کسی کی بھی اندھی تقلید کرنے کا۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق بھی مل رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولادوں میں سے مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں باقی سب انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ یہاں انبیاء کرام کی فضیلت اور نیکی کا ذکر ہے، اور انبیاء کے معصوم اور پاک ہونے کی دلیل بھی ہے کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ معصوم اور پاک ہوتے ہیں، وہ خود کوئی گناہ نہیں کرتے، وہ جس قوم میں بھیجے جاتے ہیں وہاں کی جہالت یا وہاں کے کفر و شرک کو دیکھ کے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور مومنین کی خوبیاں بتائی ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور کافروں کو ان کی تکذیب کے سبب سخت عذاب اور موت کے وقت سخت تکلیف ملنے کا عذاب دیا جائے گا، یہ بیان ہوا ہے۔ اور جو کافر اللہ کی اولاد بتاتے ہیں ان کا رد فرمایا ہے، اور ایسے لوگوں کو ان کی سرکشی میں ہی بھٹکا رہنے کے لیے اللہ نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اگر ان سے مردے باتیں کرتے یا فرشتے ان کے پاس آتے جاتے اور ہر چیز خدا ان کے سامنے رکھ دیتا تب بھی کافر ایمان نہ لاتے۔ یہ آیت 111 میں ولو اننا جو سپارہ نمبر 8 ہے اس کے شروع میں ہی بتا دی گئی ہے کہ کافروں نے کسی بھی صورت ایمان نہیں لانا، چاہے ان کے سامنے جتنی مرضی آپ دلیلیں دے دیں۔ اسی طرح یہ کافر نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں، اور شیطان مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، مگر آخرت پر ایمان رکھنے والے اللہ کے راستے پر ہی رہتے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ کا نور رہتا ہے، وہ گمراہیوں کے اندھیروں میں نہیں بھٹکتے، ان کا سینہ اسلام کے لیے اللہ کھول دیتا ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کی نظر میں ان کے اعمال بھلے ہوتے ہیں اور ان کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ یوں ہی اللہ عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں پر، اور جو کھانے پینے میں اپنی مرضی سے حلال حرام ٹھہراتے ہیں اللہ انہیں ان کا بدلہ دے گا۔ اولاد کی قطع سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں منع فرمایا ہے کہ روزی کے تنگی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، بھوک و افلاس اور مفلسی کے ڈر سے کبھی بھی اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اور روزی میں تنگی و کشادگی اللہ کی طرف سے ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حرام کھانوں میں مردار یا رگوں سے بہتا ہوا خون یا بدبودار جانور کا گوشت جس میں نجاست بھی لگی ہو، یا وہ جانور جو غیر اللہ یعنی کہ بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، مومنوں پہ کھانا حرام ہے۔ یہودیوں پر ناخنوں والا جانور حرام ہے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، یہ ان کی سرکشی کا بدلہ ہے، اور اللہ کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جاتا۔ اس لیے اللہ کی بنائی ہوئی حدود میں سے
من گھڑت فیصلے کرنا، خود ساختہ چیزوں کو حرام قرار دے کر کھانا چھوڑ دینا گناہ کا باعث ہے، عذاب کا باعث ہے۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کے کھانے کھانا جائز نہیں ہے، فاتحہ درود کے کھانے کھانا جائز نہیں ہے، کوئی لنگر کھانا جائز نہیں ہے، جبکہ وہ رزق حلال ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، طیب ہوتا ہے، کسی مسلمان کی حلال کمائی سے بنا کر تقسیم کیا گیا ہوتا ہے، اور اس پر اللہ ہی کا نام یعنی کہ کوئی بھی قرآن کی صورت پڑھ کر لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا ہوتا ہے۔ ایسے کھانے کو خود سے حرام قرار دے کر خود بھی نہ کھانا اور دوسروں کو بھی کھانے سے روکنا کھلی گمراہی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے، صاف صاف بیان کیا ہے کہ تو جو حلال کو حرام کہے تو ان سے پوچھو کہ لاؤ ایسی گواہی کہ اللہ نے کوئی غذا حرام کی، اگر وہ بیان کر دیں تو ان کے پیچھے نہ چلو، نہ ان کی گواہی مانو اور نہ ہی دلیل دو، اللہ ایسے لوگوں کو ضرور عذاب دے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 149 میں بتا دی ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے اور اولاد کے قتل کو منع فرمایا ہے، یتیموں کے مال کو غصب نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ اگر آپ کے کسی بھی رشتہ دار کی اولاد یتیم ہے اور آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں تو اس کے بالغ ہونے پر اس کا مال اس بچے کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر اس سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ ہی مشرک تھے، وہ تو بس اللہ کے رسول تھے، واحد یکتا خدا کو ماننے والے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ فرما دیں کہ میری نماز، قربانیاں اور میرا جینا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اور اللہ نے نبیوں کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اور تم میں سے ایک کو دوسرے پر درجوں کی فضیلت دی تاکہ تمہیں آزمائے، بے شک اللہ کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتے، اور وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جناب یہ تھا مختصر سا تعارف، مختصر سا جائزہ سورہ الانعام کا جو کہ میں نے آپ سے بیان کیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا دورہ قرآن پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور کمنٹ کے ذریعے میری ضرور حوصلہ افزائی کیا کیجئے۔ اگلی ولاگ تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔